بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دعوت خطاب دینا چاہنا عظیم مذہبی سکالر حضرت مولانا حافظ عبدالرزاق ساجد صاحب، انہاں دی آمد تو پہلے ایک زوردار نعرہ لگاؤ، نعرہ تکبیر۔ مجمع دے حساب نہ نعرہ نہیں، نعرہ تکبیر۔ عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، سیرت محمد رسول اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے، قیامت ہم نے دیکھی ہے قیامت سے بہت پہلے، تیرا مل کے بچھڑ جانا قیامت اور کیا ہوگی۔ احباب ذی وقار سامعین و سامعات، دنیا میں انسان کی سب سے بڑی خوش نصیبی یہ ہے کہ رب زندگی کے ساتھ اسے بندگی اپنی دے دے اور طرز بندگی مصطفیٰ کی دے دے۔ لا الہ الا اللہ دنیا کا وہ جملہ اور کلمہ ہے کہ جس کے سامنے نہ پہاڑ کھڑے ہوئے، نہ کائنات کے بڑے بڑے شاہ سوار رک سکے۔ اس جملے نے اپنا آپ منوایا ہے اور کائنات کو بتایا ہے کہ ساری دنیا میں دعوے کرنے والے الوہیت کے، ان کے دعوے میں سچائی نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں ان کی اپنی زندگی اور ولادت بھی نہیں، ان کی موت اور ان کی وفات بھی نہیں۔ اللہ کے اکیلے ہونے کی، یکتا ہونے کی، بے نیاز ہونے کی، وحدہ لا شریک ہونے کی، عظیم علیم کبیر اور بریک بین سریع الحساب مالک یوم الدین ہونے کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ زندگی بھی اس کے ہاتھ میں ہے، موت بھی اس کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ بھائیو، عقیدہ ولادت اور عقیدہ وفات دنیا میں کتاب و سنت کا وہ عقیدہ ہے کہ جس سے اللہ کی توحید نکھر کے سامنے آتی ہے۔ اور الحمدللہ اللہ کا احسان ہے کہ جس نے بھی کلمہ پڑھنے کے بعد وحی کا علم، شریعت کا علم، آسمان کا علم، لوح محفوظ کا علم، بیت العزہ کا علم، انبیاء علیہم السلام کا علم لیا اور اسے کافی سمجھا، وہ رب پہ راضی رہا، رضیت باللہ ربا، اس نے اسلام کو کافی سمجھا، وبالاسلام دینا، اور اس نے محبوب کی
زندگی کو اپنے لیے طرز بندگی میں اسوہ کامل سمجھا. وَبِ مُحَمَّدٍ نَبِيًّا وَبِ مُحَمَّدٍ رَسُولًا. یہ دنیا کا واحد مطمئن انسان ہے کہ ساری دنیا بھی اس سے ناراض رہے، پوری کائنات قلق میں ہو، ایک طرف ہو. یہ بستی میں اکیلا گھر بھلے نہ ہو، اکیلا فرد بھی ہو تو مطمئن ہوتا ہے. کیوں؟ عقیدہ توحید ہے ہی اطمینان کا نام. اگر یقین نہیں آتا، جب ابراہیم علیہ السلام پوری دنیا میں اکیلے تھے، باپ ڈانٹے تو تکلیف تو ہوتی ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام مطمئن دکھ رہے ہیں. رشتہ داروں نے جھڑکا، مطمئن ہے. کاروبار چھین لیا گیا، مطمئن ہے. روپیہ پیسہ نہ رہا، مطمئن ہے. گھر بھی والد نے چھین کے نکال دیا، پھر بھی مطمئن ہے. یار دوست بھی بگڑے، اکیلے بیٹھ کے میلے پہ ان کے ساتھ نہیں گئے، اکیلے رہ کے بھی مطمئن ہے. وقت کا حکمران مباحثوں اور مناظروں پہ اور پورے علاقے کی CID مخالفت پہ، لیکن پھر بھی مطمئن دکھتے ہیں. اس دور کے نجومی، اس دور کے ماہر فلکیات، اس دور کے کاہن، بڑے بڑے جادوگر اور بڑی بڑی ہستیاں اور بزرگ ڈرا رہے تھے، یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا، تو بچے گا نہیں، لیکن پھر بھی مطمئن ہے. آگ جلائی جا چکی ہے، مطمئن ہے. جلا وطن کر دیا گیا ہے، مطمئن ہے. اور 80 سال سے زیادہ عمر میں ملنے والے بیٹے کو جہاں کوئی سپر سٹور نہیں، جنرل سٹور نہیں، میڈیکل سٹور نہیں، دودھ کی دکان نہیں، وہاں پہ کوئی بھینسوں کا گائے کا باڑا نہیں، کوئی دودھ پانی کا بندوبست نہیں، اس بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کے واپس آتے ہوئے بھی مطمئن ہے. اور لوگوں اسی بیٹے کی قربانی مانگی گئی ہے، چھری ہاتھ میں پکڑ کے بیٹے کو لٹا کے بھی مطمئن ہے. وجہ کیا تھی؟ توحید کی دولت تھی. اس لیے کبھی کسی وہابی کو مطمئن دیکھو، یار یہ دیتے اثر ہی نہیں ہوندہ. بھائیو یاد رکھیے، اگر واٹر پروف گھڑی کی شان یہ ہے کہ اس میں پانی نہ گھسے، تو وہابی کی شان بھی یہ ہے کہ وہ شرک سے پروف ہوتا ہے. اور اللہ کی توحید کی سب سے بڑی دلیلوں میں سے دلیل یہ ہے کہ رب بے نیاز ہے. رب باقی پوری کائنات نیاز مند ہے. جبریل محتاج ہے کہ رب بھیجے تو میں جاؤں، وہی لے کے خود نہیں آ سکتا. اور میرے محبوب محتاج ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں اور مانگتے ہیں، اللہم ربنا یا ربی یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ضرورت توڑ دیتی ہے غرور بے نیازی کو، نہ ہوتی حاجت تو ہر بندہ خدا ہوتا. پہلی دلیل بے نیاز. اللہ بے نیاز ہے، اسے ڈر ہی نہیں ہے کہ جب بیوی نہ ہوئی تو گھر نہیں بڑھنا. ہم سب کو پریشانی ہوتی ہے، اور میں نہیں کہہ رہا، اللہ نے پہلی دلیل ہی بے نیازی کی رکھی ہے. لم یلد، تمہاری بیوی نہیں، ابھی لم یلد پہ رکیے. ہم بڑے جلدی میں ہوتے ہیں، نہیں جنا نہیں جنا گیا، ایسی بات نہیں. لم یلد کا معنی ہے کہ تمہارے رب کی توحید کی دلیل یہ ہے کہ اسے کبھی بیوی کی خواہش ہی نہیں ہوئی. ہمیں بیوی کی خواہش ہوتی ہے، جو ہی بندہ جوان ہوتا ہے، بچے چھوٹے چھوٹے کو پوچھا جاتا ہے، پت تیرا بیاہ کر دی، اور وہ تیار ہوتا ہے، جی ٹھیک ہے آپ کر دیں. لم یلد
نہ بیوی کی خواہش، نہ بیوی کی تمنا، نہ بیوی کی آرزو، نہ بیوی کا محتاج، نہ بیوی کا ضرورت مند، نہ اس کی بیوی ہے. یہ معنی ہے لم یلد کا. وَلَمْ یولد بعد میں ابھی یہاں پہ آئیے. جب بیوی مل جاتی ہے نا، جس نے کبھی جمعہ نہیں پڑھا ہوتا وہ بھی آ کے ممبر میں ساتھ بیٹھ جاتا ہے، پورے جمعے سارے لاتا رہتا ہے. سمجھ آؤندی کہ انہوں بڑی سمجھ آئی. ایڈ تے جدو بہن لگی دا نا تے دوسرے خطبے تو پہلے چٹ دے دیندا، تے لکھی ہوندی ساجد صاحب دعا کرا دیا جی. 3 مہینے ہو گئے بیاہ ہوئے نو، کوئی آس امید نہیں ہون ڈی، ہن سارے تانے دیندے. بیوی کے بعد اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اولاد کی خواہش، بچوں کی خواہش. لم یلد تمہارا رب بے نیاز اس لیے ہے، نہ اس کے ہاں ولادت کے سلسلے، نہ جنم کے مرحلے، نہ بیوی کے مقام اور مرتبے، نہ ضرورت، نہ محتاج، نہ حاجت مند، نہ بیوی، نہ بیوی کے بعد اولاد کی خواہش، نہ تمنا، نہ آرزو، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ اولاد کا محتاج ہے. کیونکہ نسل چلانے کے لیے اولاد چاہیے، نام چلانے کے لیے اولاد چاہیے. تیرے رب کی اولاد ہے بھی نہیں، لیکن نام دیکھ کتنے چلے ہیں. اور دوسری دلیل اللہ نے کیا دی؟ وَلَمْ یولد. تمہارا رب اس لیے بھی بے نیاز ہے کہ نام لینے کے لیے ابا کی ضرورت. ابا نہ ہو تو نام نہیں ملتا، ابا نہ ہو تو اما نہ ہو تو ولادت نہیں ہوتی. وَلَمْ یولد. تمہارے رب کی وحدانیت، ایک ہونے کی، احد ہونے کی، بے نیاز ہونے کی دلیل یہ ہے تمہارا رب نہ باپ کا محتاج، نہ ماں کا محتاج، نہ جنم کا محتاج، نہ ولادت کا محتاج، نہ میلاد کا محتاج، نہ وہ پیدائش کا محتاج، نہ نام لینے کے لیے ابو اور امی کا محتاج. اللہ نے کتنے نام لیے دنیا کو پتہ بھی نہیں کتنے نام ہیں. 99 تو وہ ہے نا جن کو گن کے جنت مل جاتی ہے. اللہ کے ناموں میں سے 99 نام وہ ہیں جن کو گنے تو جنت ملتی ہے، وگرنہ رب کے نام محبوب کہتے ہیں کوئی جانتا ہی نہیں. اللہم انی اسألک بکل اسم ہوا لک سمیت بہ نفسک او انزلتہ فی کتابک او علمتہ احد من عبادک او استأثرت بہ فی علم الغیب عندک. اللہ تجھے تیرے ان تمام ناموں کا واسطہ جو تو نے اپنے نام رکھے ہیں، کسی بندے کو، ملک مقرب کو، فرشتے کو، جبریل کو یا نبی کو بتائے، یا کسی کتاب میں اتارے، یا علم غیب میں وہ نام تو نے اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں جن کا کسی نبی کو بھی پتہ نہیں. اللہ تجھے ان تمام ناموں کا واسطہ ان تجعل القرآن ربیع قلبی، کے قرآن کو میرے سینے کی بہار بنا دے. سمجھ آئی؟ نام لینے کے لیے ابا نہ ہو تو نادرہ مانتی نہیں ہے. کبھی لے کے تو آؤ وہ فارم جو ملتا ہے نادرہ والوں سے، بیٹا آپ دونوں میرے ساتھ رہیں گے، بولنا نہیں کسی نے. فرنٹ پہ بیٹھے ہیں تو فرنٹ سیٹ کے تقاضے ہوتے ہیں. جی بھائیوں، نادرہ اگر ابو کے نام کے بغیر کسی پروفیسر کو 18ویں 17ویں سکیل والے کو کہیں نام نہ ہو ابے کا، اور وہ آپ کو فارم دے کے اٹیسٹڈ کر دے، پہلے پوچھن گے نا ابا محتاج ہوئے کہ نہیں؟ تسی لکھ کہو جی میں اپنے پیو نو ماندا ہی نہیں، میری وہ نال لڑائی چل دی کہ نہیں ماندا پوت ایتھے مننا پینا. لم یلد ولم یولد، تیرے رب کو ولادت، جنم، مرحلے، مسائل. لہذا پتہ کیا چلا کہ عقیدہ ولادت کتاب و سنت کا عقیدہ اس لیے ہے کہ یہ نہ ہو تو توحید مکمل ہی نہیں ہوتی. پوری کائنات کو پیدا کرنے والا خود پیدا. لہذا پتہ کیا چلا؟ پیدائش کا عقیدہ، ولادت کا عقیدہ، جنم کا عقیدہ، میلاد کا عقیدہ صحیح اور خالص پوری دنیا میں نیلی چھت کے نیچے یہ عقیدہ ہے تو بر صغیر میں یا اہل الحدیث کا ہے یا دیوبندی مکتب فکر کا ہے. میں بات ابھی ولادت پہ کر رہا ہوں، جب وفات پہ آؤں گا تو پھر وہاں جا کے کئی سارے لوگ سائیڈ پہ ہو جائیں گے، لیکن بہرحال یہاں پہ بات ولادت کی ہے. جتنے لوگ شامل ہیں ہم شامل کریں گے. ولادت کا عقیدہ، میلاد کا عقیدہ، پیدائش کا عقیدہ، جنم کا عقیدہ نیلی چھت کے نیچے اگر صحیح معنوں میں مکمل ہے اور توحید کی پاسداری کرتا ہے تو رب نے یہ شرف اہل الحدیث کو بخشا ہے. کیوں بھائی تو کہہ رہے ہوتے ہیں جی آپ میلادت مانتے نہیں، میلاد کے منکر ہیں،
آپ نہ مان کے گستاخی کر چکے ہیں، ابلیس بن چکے ہیں، یہ ہو چکا ہے وہ ہو چکا ہے۔ اصل میں ہمارے اپنوں کو بھی پتہ نہیں، پتہ ان کو بھی نہیں کہ ولادت کا عقیدہ تو ہے ہی ہمارا۔ 9 تاریخ کو میرا ایک اشتہار چھپا لاہور میں، ولادت مصطفیٰ، کمنٹس آئے تسی بھی میلاد مناؤن لگ پاؤ۔ میں تو کہنا بھاجی مناؤن دو، یہ تو عقیدہ ہی ساڈا ہے۔ بھائیوں کا عقیدہ کیا ہے؟ 11 مہینے 12 مہینے 11 مہینے پیور، 12 مہینے ڈبل مائنڈڈ۔ 12واں مہینہ ڈبل مائنڈڈ، 11 مہینے کہتے ہیں محبوب پیدا ہی نہیں ہوئے۔ ولادت کا بھی انکار، پیدائش کا بھی انکار، جنم کا بھی انکار، اور آپ کی میلاد کا بھی انکار۔ اگر یقین نہیں آتا جاؤ بر صغیر میں کوئی خطہ جس میں اذان ہوتی ہو اور اذان سے پہلے مؤذن یہ کہتا ہو الصلاۃ والسلام علیک یا نور من نور اللہ، جو بھی یہ پڑھتا ہے وہ محبوب کی ولادت کو، جنم کو، پیدائش کو اور آپ کی میلاد کو نہیں مانتا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ پر درود بھی ہوں، سلام بھی ہوں، اے اللہ کے نور۔ تو اللہ کا نور کیا ہے؟ بے نیاز۔ اللہ کا نور پیدائش سے بے نیاز، باپ سے بے نیاز، ماں سے بے نیاز، ددیال سے بے نیاز، ننیال سے بے نیاز، سسرال سے بے نیاز، بیوی سے بے نیاز، بیٹوں سے بے نیاز، بیٹیوں سے بے نیاز۔ اس کے ہاں جنم کا سلسلہ پاجی جتھے گل سمجھ نہ آوے یا لگے غلط، ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ زبردستی کے سودے رکھتے ہیں۔ بات سمجھ آئے آپ کا رائٹ ہے، نہ سمجھ آئے دلیل چوٹ نہ لگائے، دروازے پہ دستک نہ دے، حقیقت کو سامنے نہ رکھے۔ یہ زبردستی کے سودے نہیں ہے میرا مسلک جو بیچتا ہے، یہاں دلیل کی بات ہوتی ہے، زندہ رہو تو دلیل کے ساتھ۔ لیکن پوچھنا چاہتا ہوں 11 مہینے تو میرا بھائی مباحث سے مناظرے کرتا ہے، جی آؤ ساڑھے نہ مناظرہ کر لو، حضور انہی نور نے، جو نور ہے رب کا نور تو پیدا ہوا ہی نہیں۔ تو یہ ولادت کب مان رہا ہے؟ یہ میلاد کو کیوں منا رہا ہے؟ یہ پیدائش کو مانتا ہی نہیں۔ لیکن دوگلا پلیسی، دو رنگی اور اضطراب اور آپس میں تضاد کی حالت دیکھیے۔ 11 مہینے مجھے کہتا ہے مباحثہ کر لو، مناظرہ کر لو، 12ویں مہینے اب پہ ہی سارا کچھ ٹا بیندا کہندے آپ تے پیدا ہوئے نا۔ اسی کہنے چلو دیر آیت درست آیت کدی تے سمجھیو نا، دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا، یہ سنگ ہو جا۔ تے اس 12ویں مہینے ربیع الاول چ اشتہار ملاد دے، تے ادھر نماز اذان تو پہلے کی ہے، پھر الصلاۃ والسلام علیکہ یا نور من نور اللہ۔ وہ جی اس بندے نو پتہ ہی نہیں لگدا آپ پیدا ہوئے نے کہ نہیں ہوئے، رب دا نور تے نہیں، تے جے پیدا ہویا تے آئیے ذرا گل کر لیے 2 منٹ۔ بھائیو، جس کی جنم ہوتی ہے نا اس کے ابو ہوتے ہیں، اور ابو کے رشتہ دار ددیال ہوتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ابو جناب عبداللہ، پھر ان کے رشتہ دار میرے محبوب کا ددیال ہے کہ نہیں؟ دوسری دلیل، جس بندے کا نسب نامہ ہو وہ رب کا نور نہیں ہوتا۔ رب کے نور کا کوئی نسب نامہ نہیں۔ پوری کائنات، باقی دن میرے جتنے بھی ہیں اللہ بہتر جانتا ہے، زندگی موت آپ کی کتنی ہے، میری کتنی ہے، قبر میں کب کس نے جانا ہے، قبر تلک بلکہ قیامت کی دیواروں تلک کوئی انسان میرے رب کا سلسلہ نسب پڑھ کے دکھا دے۔ دنیا میں کسی مسلک میں چلے جائیں سلسلہ نسب پڑھیں گے اور بڑے مزے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے عبداللہ کے عبداللہ بیٹے، عبد المطلب کے عبد المطلب بیٹے، ہاشم کے گنتے گنتے جناب ابراہیم علیہ السلام تلک اور جناب نوح اور جناب آدم علیہ السلام تلک سلسلہ لے کر کے جائیں گے۔ ارے سلسلے ان کے ہوتے ہیں جن کی ولادت ہو۔ اگر آپ رب کے نور تھے تو سلسلہ پھر بول رب کا، اگر سلسلہ بولا ہے تو پھر آپ رب کے نور نہیں۔ عقیدہ ولادت میرا ہے، میں کہتا ہوں محبوب پیدا ہوئے ہیں کیونکہ آپ کا سلسلہ ہے، رب پیدا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے کہ نہیں؟ اماں جان کے رشتہ دار ننیالی رشتے، آمینہ بنت وہب سے لے کے آگے کو سلسلے۔ ارے میرے دوست، میرے یار، اگر نانا جی ہیں،
ننیال ہے تو پھر مان کے عقیدہ میرا ہے کہ محبوب پیدا ہوئے ہیں، رب کا نور ہوتے تو ننیال نہ ہوتا، وگرنہ رب کے نانا جی کا نام، نانی اماں کا نام۔ مزید آگے بڑھتے، بیٹے کو کیوں مار رہے ہیں آپ لوگ؟ کوئی تنگ کر رہا ہے سر؟ تو انہوں جان دو بہت لے جان دو، شاباش، جا بیٹا۔ جی بھائیو، بات سمجھ آئی؟ ددھیال ننیال۔ آگے بڑھیے۔ میرے محبوب کے سسرال ہیں کہ نہیں؟ سورۃ الحجرات پڑھتے ہو کہ نہیں؟ سورۃ الحجرات حجروں میں ہے، میرے محبوب کے حجرے کتنے تھے؟ 2 حجرے مکے میں، 2 حجرے، ایک سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک حضرت سودا کا۔ پھر جب ہجرت ہوئی تو حضرت سودا بھی چلی گئی تو مدینے میں حجرے گنی ہے۔ سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ عائشہ، سیدہ حفصہ، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ زینب بنت جحش، سیدہ زینب بنت خزیمہ، سیدہ جویریہ، سیدہ میمونہ اور سیدہ ام حبیبہ، سیدہ صفیہ، سیدہ ریحانہ بنت زید، سیدہ ماریہ قبطیہ۔ 12 حجرے میرے محبوب کے پھر مدینے میں، اور ان 12 حجروں میں کون رہتی تھی؟ گھر والیاں، اور ہر گھر والی کے ابو میرے محبوب کے کیا لگے؟ سسر، سسرال ہوئے کہ نہیں؟ اور بھائی کیا لگے؟ سالے۔ بھائی کیا لگے؟ امیر معاویہ میرے محبوب کے سالے ہیں کہ نہیں؟ ارے یہ سسرالی رشتے ہم نے گن کے بتائے، گھر بتائے، جگہ بتائیں، ایڈریس دیے۔ ہم نے ولادت کو مانا ہے، محبوب کو سید البشر کہا ہے، اور خود محبوب کہتے ہیں انا سید ولد آدم۔ اور لوگوں کائنات میں جتنی بھی بشریت ہے، جتنی بھی آدمیت ہے، میں پوری کی پوری انسانی اور آدم، بنی نوع آدم کا سردار ہوں، سید، میں سردار ہوں۔ جب یہ سرداری ہے، بشر ہونے کے ناطے ددیال بھی ہے، ننیال بھی ہے، سسرال بھی ہے، ماں باپ بھی ہیں، عزیز و اقارب بھی ہیں، اور سلسلہ نسب بھی ہے۔ تو پھر جو پوچھنا چاہ رہا ہوں، جواب چاہیے، جواب چاہیے، اور میری محبت کا محبت جواب دے، میری محبت کا محبت جواب دے، منفی رویے چھوڑ، مثبت جواب دے۔ اب تک کیا سمجھ آئی کہ آقا پیدا ہوئے ہیں؟ پیدا ہونے کا عقیدہ، جنم کا عقیدہ، پیدائش کا عقیدہ، ولادت کا عقیدہ، میلاد کا عقیدہ، یہ توحید پہ مبنی ہے۔ رب پیدا نہیں ہوئے، ماں باپ نہیں ہیں، لہذا الحمدللہ تب تک توحید مکمل نہیں ہوتی جب تک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مان نہ لیا جائے۔ جو چند لمحے گفتگو کے ہیں اس میں کچھ اپنے بچوں کو، نوجوانوں کو، بزرگوں کو، اپنے خطے کے کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کو دعوت دینا چاہ رہا ہوں۔ حضرات تیری میری لڑائی ہے ہی نہیں، تو یہ کہتا ہے نا میں میلاد مناؤں، میں ولادت کو مانوں، پھر ولادت کا عقیدہ ہی میرا ہے، میرے تو بچے بچے نے اس کو مانا ہے اور مرتے دم تک مانتا ہے، لیکن اللہ تجھے بھی یہ عقیدہ 12 مہینے پورا دے دے، بس میری یہ دعا ہے، میری یہ دعا ہے، رب تجھے 12 مہینے اس عقیدے پہ یک طرفہ کر دے، اور تجھے پتا چلے کہ جو میں نے غلط کیا ہے وہ واقعی غلط ہے۔ یا تو آپ پیدا نہیں ہوئے، رب کا نور ہے، اور اگر پیدا ہوئے ہیں ولادت ہے تو پھر رب کا نور نہیں، 2 رنگی ہے، ایک رنگ لے۔ مرزا دی ایک کی غلطی سی نا، انہوں جیڑی سے چنگی لگ دی سی وہ مال مار لیندا سی، ادھر بھی ادھر بھی، رب بھی ہیں، مخلوق بھی ہیں، آدم بھی ہیں، نوح بھی ہیں۔ کچھ بچے نا ضدی ہوندے نے، بندہ بڈھی سارا کچھ ہی، کچھ لوکاں دی مجبوری ہوندی، کچھ بچے نا تھوڑے جے ضدی ہوندے نے، اپنا کھلونا لے کے باقی بھیڑاں بھائیاں دا بھی اپنا توڑ لیندے، مڑ کے کہندے آ بھی میرا ہے تے آ بھی میرا ہے تے آ بھی میرا ہے۔ بھائی 2 کام تے نہیں ہو سکنے،
रब दा नूर भी ने, इंसान भी ने, पैदा भी ने, ननियाल भी ने, ददियाल भी ने, ससुराल भी ने, सिलसिला नसब भी ने। ये नहीं चलेगा। वो खालिक है, ये मखलूक है, वो रब है, ये मरबूब है, वो साजिद है, ये मसजूद है। महबूब आबिद है, रब माबूद है। ये ला इलाहा इल्लल्लाह है, वो जात, और इधर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। ये अकीदा तुझे अगर समझ आ गया तो मैं बात आगे बढ़ाना चाहता हूं। विलादत की बात समझ आ गई। अब मेरा भाई मुझे जो मर्जी कहता रहे, मुझे कोई दुख नहीं। कहंदे जी जेड़ा मिलाद ना मन्ने गुस्ताख है। भाजी असी ते अज़लां तो मन्नी बैठे हैं, तो मनदा तो तू नहीं ना। फिर भी 12वें महीने मिलाद दे इश्तिहार भी ते नाले अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूरम मिन नूरिल्लाह भी। लिहाजा गुस्ताखी दा किते जाके स्टिकर लाउणा ही ते तेरे ते ही लगना, साडे ते नहीं लगना। पहली गल। दूजी गल, जेड़ा मिलाद ना मन्ने वो मुनकर है। ते भाजी असी तो मानने हैं, 24 घंटे मानने हैं, अल्लाह दी तौहीद दा हिस्सा समझने हैं, महबूब दी रिसालत दा और आप दी बशरियत दा एक अजीम पहलू हम ये तस्लीम करते हैं कि महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैदा हुए हैं और बशरी तकाजे हैं, ददियालो ननियालो ससुराल हैं, आल और औलाद है, बीवी और बच्चे हैं, बेटे और बेटियां हैं, कहीं कासिम है, कहीं अब्दुल्ला है, तैयब व ताहिर लकब है, कहीं इब्राहिम है, कहीं सैयदा ज़ैनब है, कहीं सैयदा रुकैया है, कहीं सैयदा उम्मे कलसूम है, कहीं सैयदा फातिमा है। हम तो तस्लीम करके बैठे हैं। अगली बात कहते रहे जी जेड़ा ना मन्ने ओ काफर है। ओ असी क्या सोहणिया गल सोच के करया कर, कई गल्लां आपे मोड़ आउंदियां। बाल जिन्ने जोर दी कंध च मारोगे वापस ते आउणी है। पिच ते खलोतियां बैठते ना बजी सजे खबे विकट च मारन दी कोशिश करन दिया है। मेरे दोस्त ये विकट तेरी उडनी है ते हर साल अपे ही उड़ाउना है। कई बेचारे अपे ही बैट मार बैठे ने अपनी विकटां च, बाद च वेंदे ये की हो गया। कईयां दा पैर नहीं जमदा, लैन दो उथों चुकिया जांदे आ। ते मेरे दोस्त है काम की ने 11 महीने साडे नाल लड़ना है, मुनाजरा कर लो, इन्ने पैसे ला के 12वें महीने अपे ही कहना नहीं आप पैदा होए ना। 11 महीने नहीं होए, 12वें महीने हो गए ने, होए ने कि नहीं होए। इन्हां चक्करां च कौम नूं रखना ही, बाहर निकल। कहंदा जी मुनकर जेड़ा नहीं मनदा वो काफर है। मैं क्या वीरे आदतां सानू नहीं काफर काफर कहण दियां, किताबो सुन्नत जिन्हों काफर कह देवे असी नाम लैके नहीं कहीदा। ओवरऑल जेड़ी दलील ऐत पढ़ दी दी है, लेकिन वो तेनू बड़ी बुरी लगती है, तो तू तो ना ले के कही जाना है दिल ये नहीं मानते काफर, ये नहीं मानते काफर। अच्छा वैसे ना ये पुरानी आदत है। तकफीरी का फतवा इतना नहीं है जितना मेरे भाई का फतवा बरेलवी बन के बना हुआ है। अल्लाह भला करे इसका इसको समझ आ जाए। जितना ये बात बात पे गाली देता है, इन्हें तो मुशरिकीन मक्का नहीं सी गाली कढ़ सके। देखो ना जी खत्मे नबूवत के नाम पे भी गाला ही। आपका अकीदा मोहताज है गालियां दे के फिर किसी को मुखालिफ को गालियां दे के जीतने का? नहीं, मेरा महबूब नहीं मोहताज। लेकिन इधर क्या है, काफिर, काफिर से नीचे बात ही नहीं। जेड़ा इमाम साहब दा कौल ना मन्ने आखे ओदे ते लानता। इमाम अबू हनीफा दा जेड़ा कौल ना मन्ने लाना तो रब्बे ना अदा रमलन। पहले लानता पा बैठे तदाद असी पूछा किन्नियां लानता, कहंदे जी दुनिया च जिन्ने रेत दे जरे ने उन्नियां लानता। किदे ते अलामन खालफा कौल अबी हनीफा, जेड़ा इमाम अबी हनीफा दा कौल रद्द करदा है, मुखालफत करदा है। असी क्या किन्नू पाइए, कहंदे तुहानू। असी क्या इमाम मालिक इमाम अबू हनीफा दे कौल मानदे मानदे हुंदे तो माल की मजहब क्यों चलदा? कहंदे नहीं। मैं क्या सोहणिया तेरा कौल किधर गया? मुंह थले। मैं क्या इमाम शाफी? कहते जी नहीं। मैंने कहा कौल कहां गया? इमाम अहमद इब्न हंबल, इमाम साहब के दोनों शागिर्द। वो इन लोगों ने नहीं माना, तूने लानतें कहां डलवा दी हैं? इसी तरह यहां कहने लगे जिसने मिलाद को नहीं माना काफिर। मैं क्या असी तो मन्निया, फिर जेड़ा नहीं मानदा, जेड़ा नूर कहंदा रब दा, ओदे ते पै गई अपे पै गई। मुड़ना तो है सी उन्हें। भाजी डाक जू भेजो तो अगे एड्रैस गलत लिखा हुआ, वापस तो मुड़नी है। कहन लगे जी जेड़ा खुशी नहीं मनाउंदा इबलीस। मैं क्या सोहणिया असी मनाईओ खुशी,
اسی منائیو خوشی. سونیا نے تہجد پڑھی تے اس دن تہجد بھی، فجر پڑھی تے فجر، اشراق پڑھی تو اشراق، چاشت پڑھی تو چاشت، زور پڑھی تو زور، عصر پڑھی تو عصر، مغرب پڑھی تو مغرب، عشاء پڑھی تو عشاء. سونے ایداں چکیا تے اسی خوشی چے میں چک لیا. آقا نے ایویں بنیا تے اسی اوتھے خوشی نال بن لیا. آقا نے منہ بول کے فاتحہ پڑھی تے اسی پڑھ لئی خوشی نال. آمین سونے آکھی تے اسی خوشی منا کے آمین بھی آکھی. گٹے ننگے کیتے تے خوشی خوشی کر لے. جیڑا جیڑا کام آقا کر دے گے اسی خوشی خوشی کیتا ہی، تیرے کولو خوشی خوشی ہوندا ہی نہیں. میٹھی سنت ہوے تے کرنا ہے، کوڑی ہوے تے کہنا نہیں ہوندا. کیوں بھائی؟ خوشی مناندا ہے. ارے میرے دوست خوشی کا پہلو دیکھ، میں تجھے بتاؤں. ایک کے گھر بچہ پیدا ہوا ہے اور پیدائش میں مٹھائی کا ڈبہ بھیجا ہے، دوجے نے اس بچے دی ولادت تے کفن بھیج دیتا ہوئے تو کنوں خوشی ہوئی؟ سچی دسیا. بولو بولو چام کے آلے ہو. خوشی کسے ہوئی ہے؟ ایک نے مٹھائی کا ڈبہ بھیجا، اس کے لوازمات بھیجے، ضروریات زندگی بھیجی، اچھا عمدہ لباس بھیجا، فیڈر نپل دیگر چیزیں بھیجی. ایک نے کفن پہ چھڑیا. کوئی تو پوچھو گے ظالمہ کی کیتا ہی، وہ تینوں خوشی نہیں ہوئی ساڑھے جمن تے تو کفن پہ جنڈے ہیں؟ پوچھوں ایک بات ذرا دل تھام کے بیٹھنا. میرے دوست دی اپنی قلم، اپنا پین، اپنی تحریر، اپنا ورقہ تے اپنے ہی صفحے، اپنے ہی سب کچھ، اپنے ہی پینڈر، اپنے ہی کاتب، اپنے ہی پریس، اپنی ہی مشینیں اور اپنا ہی فلیکس، سیڑھیاں بھی اپنی، سب کچھ اپنا، گھر بھی اپنے، بازار بھی اپنے، کوٹھے بھی اپنے، لگانے والے بھی اپنے، چڑھنے والے بھی اپنے. ادھر لکھا ہوا ہے جشن، ادھر لکھا ہے عید، آگے لکھا ہے میلاد، آگے لکھا ہے نبی. آپ کی پیدائش اور ولادت اور جنم کی خوشی، اور خوشی کے آگے کیا بنایا ہے؟ گنبد. پاجی جے کوئی جمن ویلے کاکے دے کفن نو بھیج دے تے لڑ پیندے ہو تے جشن عید میلاد النبی تے تصویر بنائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر دے اوتے روزے دی. کسے نہیں پوچھیا؟ وہ کسے نہیں سوچیا؟ پیدا مکے میں ہوئے ہیں، تصویر مدینے کی کیوں ہے؟ بینر پہ اگر تجھے باقی معنی میں خوشی ہوئی تھی، ولادت کو مانا تھا، تصویر بیت اللہ کی لگاتا، تصویر صفا مروہ کی لگاتا، تصویر فاران کی چوٹی کی لگاتا، تصویر مکہ ٹاور کی لگاتا، تصویر غار سور کی لگاتا، تصویر غار ہیرا کی لگاتا، یا کم از کم اس مکتبے کی لگاتا جس کو آج کہتے ہو وہاں محبوب پیدا ہوئے تھے. ارے ولادت کی خوشی کے دن تو نے وہ مدینہ، وہ قبر کے اوپر گنبد خضرا کی تصویر کیوں بنائی؟ دو رنگی چھوڑ دے. اگر خوشی تھی تو خوشی کی بزم میں کیا کام ہے جلنے والوں کا؟ پوچھنا چاہتا ہوں، گنبد خضرا عقیدہ صرف اہل حدیث کا ہے. گنبد خضرا دوبارہ سنیے، میرے علماء مخالفت کرتے ہوں گے، ممکن ہے. گنبد خضرا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ عقیدہ صرف اہل الحدیث کا ہے یا تھوڑے سے دیوبندیوں کا ہے؟ یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ پاجی گنبد خضرا بنیا میرے محبوب دی قبر تے آپ دی وفات دا عقیدہ اہل الحدیث دا یا وفاتیاں دا؟ گل سمجھ آ گئی؟ تے میرے سونے تے میرے دوست تے میرے پیارے، اے عقیدہ نہ ہوئے تے لا الہ الا اللہ رہندہ ہی نہیں. کل من علیہا فان ویبقا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. ترجمہ میرا نہ لینا، اعلیٰ حضرت کا کنز الایمان سے اٹھانا. کہتے ہیں کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس پہ فنا ہے. کائنات میں نبی تھے کہ نہیں؟ اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ با ادب، بڑا با ادب سا ترجمہ ہے فنا. پھر قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. ترجمہ اعلیٰ حضرت کا پڑھا ہوتا لکھتے ہیں اور میرا مرنا. میں یہ لفظ محبوب کے لیے بول دوں، پوری دنیا میں مرنا پڑ جائے. تیرے گھر میں دال پکی ہو تو بڑی سوادش، میرے گھر میں پکی ہو تو پیٹ میں مروڑ کیوں اٹھتے ہیں؟
ہمارا عقیدہ اہل الحدیث کا عقیدہ، گنبد خضرا کا عقیدہ، اور میں تو کہتا ہوں گلیوں کو سجایا کر، گنبد خضرا لگایا کر. اور میں اہل حدیث کو بھی کہتا ہوں ان کو گھر گھر پہ میری ہمت ہو نا اللہ مجھے اتنا دے دے تو میں جنہیں ویر نے نا انہاں دے گھراں تے خود گنبد خضرا بنوا کے لا داں، کیونکہ عقیدہ میرا ہے. انہاں دیاں مسیتاں تے لوا چھڈاں، جے ہمت ہوئے اور لایا کر، ماڈل بنایا کر، گنبد خضرا سجایا کر. کیوں؟ یہ میرے محبوب کی قبر کی دلیل اور علامت اور وفات کی دلیل اور علامت ہے. عقیدہ میرا ہے اور تیرے گھر میں بھی پڑا ہے لیکن تو نے کبھی کھول کے ہی نہیں دیکھا. کنز الایمان اعلیٰ حضرت کا ترجمہ ہے. نبیوں کے بارے میں کہتے ہیں جی گستاخی کر دینے، وفات دیاں گلاں کر دینے. سونے ہو اسی تے چلو کتے وفات دا لفظ بول دے ہوں گے، اعلیٰ حضرت نے تے سیدھا مردہ ہی آکھے. او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها. ان آیتوں کو پڑھ اور آگے چل دیکھ. فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ. اتھے ترجمہ دنیا دے کسے مسلک دا نہ دیوبندی دا لیا جے نہ وابی دا لیا جے. اعلیٰ حضرت دا بادب جا ترجمہ لینا اتھے لکھے آئے اور اللہ نے اسے مردہ رکھا 100 برس. ضیاء القرآن پبلیکیشن اس کا ترجمہ اعلیٰ حضرت کی تحریر، اللہ نے اسے مردہ رکھا. انہیں بھی نہیں اسے مردہ رکھا 100 برس. 100 برس دا مردہ مان کے تیرا عقیدہ سلامت ساڑھے واری کھو پہن تے گلاں چنگیاں. اسے لیے کہنے ہیں کلمہ ایک عقیدہ بھی ایک، تو کر دی خبر نہیں لئی کدی لے کے ویخ اندروں تو بھی وابی ہیں تے اعلیٰ حضرت بھی سن. میلاد بھی عقیدہ میرا ہے، تجھے مجبور ہو کے 12ویں مہینے لینا پڑتا ہے. اور گنبد خضرا بھی عقیدہ میرا ہے، تجھے مجبور ہو کے جشن عید میلاد النبی کے بینر پہ لینا پڑتا ہے. کیونکہ تو نے ولادت کے عقیدے کی آڑ میں آپ کی پیدائش کے بعد وفات کے عقیدے پہ پردہ ڈالا ہے. اور رب پردے نہیں ڈالنے دیتا، رب مرنے ہی نہیں دیتا. وقت کا فرعون کیوں نہ ہو، رب جب تک منوا نہیں لے مرنے نہیں دیتا. گوتا دے کے کہتا ہے، بول اب کیا کہتا ہے، آمنتو برب موسیٰ و ہارون. ہیڈ بلو کی چو کنا کنا پانی لگ جاندہ ہے تے ہیڈ نکو کی چو جدو لنگ گیا نا ایک کوٹ اسے ویلے بولے آمنتو برب موسیٰ و ہارون. رب نے کہا لانا. چودھری لیٹ ہو گئے ہیں، تسی لیٹ نہ ہویا جے، من جایا جے. نہ مننے تے ساڑھنوں پریشانی کوئی نہیں، لیکن ایک پریشانی ہے، من جامیں تے تیری بھی خیر، تیری نسلہ دی بھی خیر. کیونکہ آخر پانی تے پین ہونا ہی ہے، پیاس تے لگنی ہے سونیا. تے گل صرف اینی کی ہے کہ عقیدہ وفات بھی میرا ہی تے عقیدہ ولادت بھی میرا ہی تے گنبد خضرا والا عقیدہ بھی ایویں نہ کیا کرے مان دے نہیں. ویسے جدو تو لاؤنا ہے نا چڑھان لئی لانا ہے. اللہ دی قسم میں ٹھڈوں خوشی ہون دی ہوندی اللہ انہاں کولوں ہور بنوا. یہ میریاں دعاواں نہیں تیرے ہر گھر چ وڑ جاندی. یہ گنبد خضرا یہ سونیا قبر دا عقیدہ، وفات دا عقیدہ، میرے محبوب کی اس دنیا سے رحلت کا عقیدہ. تو نے کیا جانا ہے؟ کیا حسن نے سمجھا ہے، کیا عشق نے جانا ہے. یہی تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، دلیل کے ساتھ چلیں. ابھی تو میں نے آیات اور روایات اور وہ نہیں بڑی چھوٹی چھوٹی تیرے گھر کے اندر سے خبریں دی ہیں. میرا ٹائم مکمل ہو چکا ہے. اب آپ بنیامین عابد صاحب کا ٹائم ہے. مجھے حکم ہوا تھا میلاد، ولادت اور وفات تے میں جیڑے ہوندے نے نا سیانے حکیم تے ڈاکٹر وہ بہتیاں پڑیاں تے لمیاں دوائیاں نہیں بندے. نبض ویکھی ٹو دی پوائنٹ دوائی دیتی بھاجیا 2 دوائیاں جے پچ گئیاں نا انشاءاللہ ساری زندگی. بات سمجھ آ گئی ہے. لیکن ایک گل تے موڑ کے لے آواں، اے میری کلوزنگ ہے. کہندے نے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اچھا ایڈا خوش ہوندا نا پڑھن والا بھی پڑھاون والا بھی. میں کیا سونے پھر پڑھیا کر، یہ پھر پڑھیا کر. مینوں بڑا چنگا لگا ہی. کہندا جی یہ کی وچلی کوئی اندر کوئی گل ہے، یہ کوئی اندر دی گل ہے، یہ وچلی گل دا پتہ ہی نہیں سانوں. میں کہا جی تینوں پتہ ہوندا تے اس دن امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے نہیں خوشی منائی.
تو جے منائی ہے تیرے آنگوں مینوں دس انہاں کول بانس کو نہیں سی، ٹانگے کو نہیں سی، ڈنڈے کو نہیں سی، جھنڈے کو نہیں سی، کپڑا کو نہیں سی، چوک کو نہیں سی، چرایا کو نہیں سی، منن والے کو نہیں سی، یا اس دور چ گھوڑا کو نہیں سی یا کھوتا کو نہیں سی، کہندے جی ہے تے سارا کوئی سی۔ میں کہیا انہاں نوں پیار نہیں سی، کہندے جی انہاں نوں پیار ہونا ہے، جے ہونا ہے تے پھر انہاں تیرے ورگا نہیں کیتا تے سونیا پھر ساڈے نال دا کیتا ہی۔ اس دن انہاں تہجد بھی پڑھی ہو، جا پتہ کر۔ تو میں ویر نو پوچھیا تہجد، کہندا جی میں تے ساری رات نا گلی سجاوندا تھکا سا، اس ویلے میری اکھ لگ گئی۔ میں کیا فجر؟ کہندا جی مینوں تے زان ہی نہیں سنی۔ او میں کیا ویرے اشراق؟ کہندا جی اس ویلے تے میں واش روم سا۔ او چاشت؟ اس ویلے تے میں موٹر سائیکل دا او پچھو سلنسر کڈ کے تے اودی سیٹنگ کرن ڈیا سی۔ او ویرے زور میں اس ویلے جلوس چ سا۔ او ویرے اثر میں جی اس ویلے نا او لنگر کھان ڈیا سا۔ او ویرے مغرب میں پہاڑیاں بنان ڈیا سا۔ او عشاء میں انڈین گانوں پہ ڈانس کر رہا تھا۔ میں غلام جو تھا، عاشق جو تھا، پیارا جو تھا، اور سونیا جنہاں نے ساری زندگی حدیثاں پڑھیاں، حدیثاں پڑھائیاں، مدرسے چلائے، مسجداں چلائیاں، امامتاں کرائیاں، جماعتاں کرائیاں، دین دسیا، سنتوں کو اپنایا، میٹھی اور کڑوی سنتیں لے لے کے چلے۔ ارے وہ تیرے نزدیک ابلیس اور لعین ٹھہرے، اور جنہوں نے وہ کام کیے ٹول والے، گاجے واجے والے، ناچ گانے والے، انڈیا دے ڈانس والے، تے سونے انہاں نوں تو کہنا پکے عاشق نے، تے پھر مینوں کوئی اعتراض نہیں، تو کری جا۔ حالے من ہوئے گا تو پھر یہ نا مننا دا بعد دی گل ہے۔ میں بات اگلی کہنا چاہ رہا تھا، اور وہ اگلی بات کیا ہے؟ میرے دوست تیری طرح خوشی نہ مناؤں تو ابلیس کہہ دے۔ ایسی خوشی تو میرے محبوب کے نہ ددیال منا سکے، نہ ننیال، نہ سسرال، نہ آپ کی آل، نہ اولاد، نہ آپ کے اصحاب، نہ آپ کے خلفاء، نہ ہمارے فقہاء، نہ ہمارے محدثین، نہ تابعین، نہ تبع تابعین۔ بول تیرا فتوہ کہاں جا رہا ہے؟ بول۔ کبورت ہے کوئی ایسی آیت؟ کلمہ تخرجو من، چھوٹے منہ تو وڈیاں گلاں، ذات دی کوڑ کرلی جپے شتیرانو۔ پنجابی جی کہندے ہوندے سی، میں نہیں کہندا، او دی وجہ ہے کہ مینوں کوئی لفظ ایسا چنگا نہیں لگدا جدے نال یار نو محسوس ہوئے، لیکن کدی کدی تکلیف بھی ہوندی ہے کہ بڑا محسوس ہوتا ہے، تیرا محسوس نہ کرنا، محسوس کیا کر۔ تو کہتا کیا ہے، تو بولتا کیا ہے، تو کرتا کیا ہے؟ یہ گنبد خضرا کس کا ہے؟ یہ قبر کا عقیدہ کس کا ہے؟ یہ عقیدہ وفات، یہ محبوب کو مردہ کہنا، یہ محبوب کا مرنے کا لفظ بولنا، یہ انتقال کا لفظ کہنا۔ کل نفس ذائقۃ الموت۔ ترجمہ میرا نہ پڑھنا، اعلیٰ حضرت کا پڑھ لینا۔ دو جگہ لکھا ہے موت کا مزہ چکھنا۔ میں ایک ویرے نو کہہ بیٹھا یار اعلیٰ حضرت نے کہندے جی تانوں پھر پتہ ہی نہیں، رس گلا کھانا ہو رہے، رس گلے دا مزہ چکھنا تو ہو رہے۔ میں کہو کی میں کہندا جی انگلی لا کے مزہ چکھ لیا، رس گلا سلامت پیا۔ اے بزرگ جڑے ہوندے نا جی، اے صرف موت دا مزہ چکھدے نے، موت سیر تے ہی پئی رہندی ہے۔ جدو آئی نا یہ آیت قرآن چ 3 جگہ تے جدو آئی تیسری جگہ کل نفس ذائقۃ الموت، اعلیٰ حضرت کو بھی رب نے اس دنیا سے جانے نہیں دیا جب تلک قلم سے یہ ترجمہ نہیں نکلوا لیا کہ ہر جان کو موت چکھنی ہے۔ لہذا آقا کی ولادت ہو، پیدائش ہو یا وفات ہو، الحمدللہ عقیدہ کتاب و سنت کا، قرآن و حدیث کا اور آل الحدیث کا، یہی میری دعوت ہے۔ اللہ عمل کی توفیق دے، وما توفیق الا باللہ۔